پہلا سیموئیل اس کا 17 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ پھر فلسطینیوں نے جنگ کے لیے اپنی فوجیں جمع کی اور یہودا کے شہر شوکا میں فراہم ہوئے، اور شوکا اور عزیکا کے درمیان افسیدیم میں خیمہ زن ہوئے، اور سول اور اسرائیل کے لوگوں نے جمع ہو کر ایلا کی وادی میں ڈیرے ڈالے اور لڑائی کے لیے فلسطینیوں کے مقابل صف آرائی کی، اور ایک طرف کے پہاڑ پر فلسطی اور دوسری طرف کے پہاڑ پر بنی اسرائیل کھڑے ہوئے، اور ان دونوں کے درمیان وادی تھی۔ اور فلسطینیوں کے لشکر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام جاتی جولیت تھا، اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالش تھا، اور اس کے سر پر پیتل کا خود تھا، اور وہ پیتل ہی کی زرہ پہنے ہوئے تھا جو تول میں 5000 پیتل کی مسکال کے برابر تھی، اور اس کی ٹانگوں پر پیتل کے 2 ساکو پوش تھے، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان پیتل کی برچھی تھی، اور اس کے بھالے کی چھڑی ایسی تھی جیسے جلاہے کا شتیر، اور اس کے نیزے کا پھل 600 مسکال لوہے کا تھا، اور ایک شخص سپر لیے ہوئے اس کے آگے آگے چلتا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور اسرائیل کے لشکروں کو پکار کر ان سے کہنے لگا کہ تم میں آ کر جنگ کے لیے کیوں صف آرائی کی؟ کیا میں فلسطی نہیں اور تم سول کے خادم نہیں؟ سو اپنے لیے کسی شخص کو چنو جو میرے پاس اتر آئے، اگر وہ مجھ سے لڑ سکے اور مجھے قتل کر ڈالے تو ہم تمہارے خادم ہو جائیں گے، پر اگر میں اس پر غالب ہوں اور اسے قتل کر ڈالوں تو تم ہمارے خادم ہو جانا اور ہماری خدمت کرنا۔ پھر اس فلسطی نے کہا کہ میں آج کے دن اسرائیلی فوجوں کی فضیحت کرتا ہوں، کوئی مرد نکالو تاکہ ہم لڑیں۔ جب سول اور سب اسرائیلیوں نے اس فلسطی کی باتیں سنی تو ہراساں ہوئے اور نہایت ڈر گئے، اور داؤد بیت لحم یہودا کے اس افراطی مرد کا بیٹا تھا جس کا نام یسی تھا، اس کے 8 بیٹے تھے، اور وہ آپ سول کے زمانہ کے لوگوں کے درمیان بڈھا اور عمر رسیدہ تھا۔ اور یسی کے 3 بڑے بیٹے سول کے پیچھے پیچھے جنگ میں گئے تھے، اور اس کے تینوں بیٹوں کے نام جو جنگ میں گئے تھے یہ تھے: الیاب جو پہلوٹا تھا، دوسرا امبیناداب، اور تیسرا سما، اور داؤد سب سے چھوٹا تھا۔ اور تینوں بڑے بیٹے سول کے پیچھے پیچھے تھے، اور داؤد بیت لحم میں اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرانے کو سول کے پاس سے آیا جایا کرتا تھا، اور وہ فلسطی صبح اور شام نزدیک آتا اور 40 دن تک نکل کر آتا رہا۔ اور یسی نے اپنے بیٹے داؤد سے کہا کہ اس بنے اناج میں سے 1 ایفا اور یہ 10 روٹیاں اپنے بھائیوں کے لیے لے کر ان کو جلد لشکرگاہ میں اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا دے، اور ان کی ہزاری سردار کے پاس پنیر کی یہ 10 ٹکیاں لے جا اور دیکھ کہ تیرے بھائیوں کا کیا حال ہے، اور ان کی کچھ نشانی لے آ۔ اور سول اور وہ بھائی اور سب اسرائیلی مرد ایلا کی وادی میں فلسطینیوں سے لڑ رہے تھے، اور داؤد صبح کو سویرے اٹھا اور بھیڑ بکریوں کو ایک نگہبان کے پاس چھوڑ کر یسی کے حکم کے مطابق سب کچھ لے کر روانہ ہوا۔ اور جب وہ لشکر جو لڑنے جا رہا تھا جنگ کے لیے للکار رہا تھا، اس وقت وہ چھکڑوں کے پڑاؤ میں پہنچا، اور اسرائیلیوں اور فلسطینیوں نے اپنے اپنے لشکر کو آمنے سامنے کر کے صف آرائی کی، اور داؤد اپنا سامان اسباب کے نگہبان کے ہاتھ میں چھوڑ کر آپ لشکر میں دوڑ گیا، اور جا کر اپنے بھائیوں سے خیر و عافیت پوچھی، اور وہ ان سے باتیں کرتا تھا ہی کہ دیکھو وہ پہلوان جات کا فلسطی جس کا نام جولیت تھا فلسطی صفوں میں سے نکلا، اور اس نے پھر ویسی ہی باتیں کی، اور داؤد نے ان کو سنا، اور سب اسرائیلی مرد اس شخص کو دیکھ کر اس کے سامنے سے بھاگے اور بہت ڈر گئے۔ تب اسرائیلی مرد یوں کہنے لگے کہ تم اس آدمی کو جو نکلا ہے دیکھتے ہو، یقیناً یہ اسرائیل کی فضیحت کرنے کو آیا ہے، سو جو اس کو مار ڈالے اسے بادشاہ بڑی دولت سے نہال کرے گا۔
اور اپنی بیٹی اسے بیاہ دے گا اور اس کے باپ کے گھرانے کو اسرائیل کے درمیان آزاد کر دے گا۔ اور داؤد نے ان لوگوں سے جو اس کے پاس کھڑے تھے پوچھا کہ جو شخص اس فلسطی کو مار کر یہ ننگ اسرائیل سے دور کرے اس سے کیا سلوک کیا جائے گا، کیونکہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ وہ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرے۔ اور لوگوں نے اسے یہی جواب دیا کہ اس شخص سے جو اسے مار ڈالے یہ سلوک کیا جائے گا۔ اور اس کے سب سے بڑے بھائی الیاب نے اس کی باتوں کو جو وہ لوگوں سے کرتا تھا سنا، اور الیاب کا غصہ داؤد پر بھڑکا اور وہ کہنے لگا کہ تو یہاں کیوں آیا ہے، اور وہ تھوڑی سی بھیڑ بکریاں تو نے جنگل میں کس کے پاس چھوڑی؟ میں تیرے گمنڈ اور تیرے دل کی شرارت سے واقف ہوں، تو لڑائی دیکھنے آیا ہے۔ داؤد نے کہا میں نے اب کیا کیا؟ کیا بات ہی نہیں ہو رہی ہے؟ اور وہ اس کے پاس سے پھر کر دوسرے کی طرف گیا اور ویسی ہی باتیں کرنے لگا، اور لوگوں نے اسے پھر پہلے کی طرح جواب دیا۔ اور جب وہ باتیں جو داؤد نے کہیں سننے میں آئیں تو انہوں نے ساؤل کے آگے اس کا چرچا کیا اور اس نے اسے بلا بھیجا۔ اور داؤد نے ساؤل سے کہا کہ اس شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ گھبرائے، تیرا خادم جا کر اس فلسطی سے لڑے گا۔ ساؤل نے داؤد سے کہا کہ تو اس قابل نہیں کہ اس فلسطی سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے، کیونکہ تو محض لڑکا ہے اور وہ اپنے بچپن سے جنگی مرد ہے۔ تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور جب کبھی کوئی شیر یا ریچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برا اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اسے اس کے منہ سے چھڑا لاتا تھا، اور جب وہ مجھ پر جھپٹتا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اسے مارتا اور ہلاک کر دیتا تھا۔ تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو جان سے مارا، سو یہ نامختون فلسطی ان میں سے ایک کی مانند ہوگا، اس لیے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کی ہے۔ پھر داؤد نے کہا کہ خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجہ سے بچایا، وہی مجھ کو اس فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا۔ ساؤل نے داؤد سے کہا کہ جا، خداوند تیرے ساتھ رہے۔ تب ساؤل نے اپنے کپڑے داؤد کو پہنائے اور پیتل کا خود اس کے سر پر رکھا اور اسے ذرہ بھی پہنائی، اور داؤد نے اس کی تلوار اپنے کپڑوں پر کس لی اور چلنے کی کوشش کی، کیونکہ اس نے ان کو آزمایا نہیں تھا۔ تب داؤد نے ساؤل سے کہا کہ میں ان کو پہن کر چل نہیں سکتا، کیونکہ میں نے ان کو آزمایا نہیں ہے۔ سو داؤد نے ان سب کو اتار دیا، اور اس نے اپنی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لی اور اس نالا سے 5 چکنے پتھر اپنے واسطے چن کر ان کو چرواہے کے تھیلے میں جو اس کے پاس تھا یعنی جھولے میں ڈال لیا، اور اس کا فلاخن اس کے ہاتھ میں تھا۔ پھر وہ اس فلسطی کے نزدیک چلا، اور وہ فلسطی بڑھا اور داؤد کے نزدیک آیا اور اس کے آگے آگے اس کا سپر بردار تھا۔ اور جب اس فلسطی نے ادھر ادھر نگاہ کی اور داؤد کو دیکھا تو اسے ناچیز جانا، کیونکہ وہ محض لڑکا تھا اور سرخ روح اور نازک چہرے کا تھا۔ سو فلسطی نے داؤد سے کہا کیا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ اور فلسطی نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی۔ اور اس فلسطی نے داؤد سے کہا تو میرے پاس آ اور میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں اور جنگلی درندوں کو دوں گا۔ اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار، بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الفاظ کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے جس کی تو نے فصیحت کی ہے تیرے پاس آتا ہوں، اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میں تجھ کو مار کر تیرے سر تجھ پر سے اتار لوں گا، اور میں آج کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا، تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے، اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ فلسطی اٹھا
اور بڑھ کر داؤد کے مقابلہ کے لیے نزدیک آیا تو داؤد نے جلدی کی اور لشکر کی طرف اس فلسطی سے مقابلہ کرنے کو دوڑا، اور داؤد نے اپنے تھیلے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک پتھر فلاخن میں رکھ کر اس فلسطی کے ماتھے پر مارا، اور وہ پتھر اس کے ماتھے کے اندر گھس گیا اور وہ زمین پر منہ کے بل گر پڑا۔ سو داؤد اس فلاخن اور ایک پتھر سے اس فلسطی پر غالب آیا اور اس فلسطی کو مارا اور قتل کیا، اور داؤد کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اور داؤد دوڑ کر اس فلسطی کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اس کی تلوار پکڑ کر میان سے کھینچی اور اسے قتل کیا اور اسی سے اس کا سر کاٹ ڈالا۔ اور فلسطینیوں نے جو یہ دیکھا کہ ان کا پہلوان مارا گیا تو وہ بھاگے۔ اسرائیل اور یہودا کے لوگ اٹھے اور للکار کر فلسطینیوں کو گئے اور اکرون تک گراتے گئے۔ تب بنی اسرائیل فلسطینیوں کے طاقت سے الٹے پھرے اور ان کے خیموں کو لوٹا، اور داؤد اس فلسطی کا سر لے کر اسے یروشلم میں لایا اور اس کے ہتھیاروں کو اس نے اپنے ڈیرے میں رکھ دیا۔ جب سول نے داؤد کو اس فلسطی کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتے دیکھا تو اس نے لشکر کے سردار ابنیر سے پوچھا کہ ابنیر، یہ لڑکا کس کا بیٹا ہے؟ ابنیر نے کہا، آئے بادشاہ، تیری جان کی قسم میں نہیں جانتا۔ تب بادشاہ نے کہا، تو تحقیق کر کے یہ نوجوان کس کا بیٹا ہے۔ اور جب داؤد اس فلسطی کو قتل کر کے پھرا تو ابنیر اسے لے کر سول کے پاس لایا اور فلسطی کا سر اس کے ہاتھ میں تھا۔ تب سول نے اس سے کہا، آئے جوان، تو کس کا بیٹا ہے؟ داؤد نے جواب دیا، میں تیرے خادم بیت الحمی یسی کا بیٹا ہوں۔ آمین۔